پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ درد ہو رہا تھا نا، وہ چھوٹی تھی نا، اس لیے اس نے میرے کو بتایا نہیں اس کو کہاں درد ہو رہا ہے۔ جب میں سونے لگی نا، میں نے اس کا پیمپر بدلا تو میری بچی یہاں خون و خون ہو گئی۔ اس کا سب کچھ پھٹا ہوا تھا، میں اس کو لے کے نیچے بھاگی، کسی نے میری ہیلپ ہی نہیں کی۔ میں نے سب کو بولا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، تو وہ میرے ہاتھ میں تھی نا، وہ سانس لے رہی تھی۔ میں نے جب سے یہ ویڈیو دیکھی ہے، میرے کانوں میں اس عورت کی آواز گونج رہی ہے اور میرے سامنے اس بچی کی تصویر آ رہی ہے جس بچی کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں انصاف کیوں نہیں ہے، ہمارے ملک میں انصاف کیوں نہیں ہو رہا، ہمارے ملک میں اس کا بدلہ کیوں نہیں لیا جا رہا، ہمارے ملک میں لوگوں کو اس طرح کیوں نہیں بدلے میں قتل کیا جا رہا، ہمارے ملک میں اسلامی نفاذ کیوں نہیں ہے، ہمارے ملک میں اسلام کا نظام، اسلام کا قانون کیوں نہیں ہے، ہمارے ملک کا اپنا قانون کدھر ہے، ہمارے ملک میں جنگل کا قانون بھی نہیں ہے۔ اگر جنگل کا ہوتا تو پھر بھی بات ہوتی، ایک جنگل کا قانون بھی نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر۔ ان لوگوں کو انصاف تو چھوڑیں، انصاف تو چھوڑیں، جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کی کوئی اس کے اوپر آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ اسلامی قانون اگر ہمارے ملک میں نفاذ ہوتا تو آج یہ بچی کے ساتھ یہ ظلم نہ ہوا ہوتا۔ اگر اسلامی نفاذ ہوتا، اگر سامنے اس کی لاش کو لٹکایا جاتا تو وہ اس کے بعد کوئی بھی شخص اٹھ کر اس طرح کی ہمت نہ کرتا۔ اب دیکھیں ہر روز نئے واقعات ہوتے ہیں، ہر روز کیا بلکہ دن میں کتنی بار ایسے واقعات ہوتے ہیں، کوئی اس کے اوپر آواز نہیں اٹھاتا، کوئی اس کے اوپر اپنی غم خواری نہیں کرتا۔ کیوں لوگ ٹس سے مس ہو چکے ہیں، کیوں ہمارے یہ لوگ جانور سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ جانور کہنا ان کو جانوروں کی بھی توہین ہے، ان کو خنزیر کہنا خنزیر کی توہین ہے۔ یہ انسان نہیں ہے، یہ جانور اور شیطان اور دنیا کے سب سے بدبودار بد کردار لوگ ہیں یہ لوگ۔ کیوں یہ لوگ ان کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے، کیوں لوگ ان کے اوپر آواز نہیں اٹھاتے، کیوں ہمارا قانون، کیوں ہماری پولیس، کیوں ہمارا انصاف، کیوں ہماری کورٹ، کیوں ہماری سپریم کورٹ، پوری فورس، یہ کیوں ان کے اوپر آواز نہیں اٹھاتی، کیوں ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتی، کیوں ان لوگوں کو سزا نہیں دیتی، ان لوگوں کے خلاف کیوں نہیں اٹھتے آپ لوگ؟ کیوں انسان اتنا ٹس سے مس ہو چکا ہے کہ اس کو کسی کی تکلیف نظر نہیں آتی، اس کو اپنے پیٹ کا درد دوسرے ملک کے ایک پورے تباہ کن زلزلے سے بھی زیادہ نظر آتا ہے۔ کیوں ہمیں اپنی تکلیف، اپنے سر کا درد، اپنے ہاتھ کا پھوڑا کسی دوسرے ملک کی پورے تباہ کن اور قحط سالی کی حالت سے بھی زیادہ برا نظر آتا ہے؟ صرف وہ تکلیف جو ہمیں اپنے سر پہ نظر آئے گی وہ ہمارے لیے بری ہے؟ کیوں ہم انسانیت کے لیے نہیں ہیں؟ کیوں ہمارے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک انسان کی تکلیف پورے انسانیت کی تکلیف ہے، ایک انسان کے سر کا درد پورے انسانیت کے سر کا درد ہے؟ قسم خدا کی میں رات کو سو نہیں سکا اس بات کی وجہ سے کہ یہ دیکھیں کتنا ظلم ہو رہا ہے انسانیت کے ساتھ۔ انسان کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے۔ انسان تو چھوڑیں، جو اشرف المخلوقات، جو ہماری نبی الاسلام کی امت ہے، اس کے اندر یہ کام ہو رہا ہے، مسلمانوں کے اندر یہ کام ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کو حالانکہ اس چیز کا پتہ ہے کہ اتنی سخت وعید ہے اس کے اوپر، لیکن انسان ٹس سے مس نہیں ہو رہا، انسان اس کے اوپر بات نہیں کر رہا، انسان اس کے اوپر اپنی آواز نہیں اٹھا رہا۔ کیوں ہمارے لوگ اس طرح اتنے بے دل ہو چکے ہیں؟ اللہ کی قسم میں کہتا ہوں، جب تک ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہوگا، جب تک ہمارے ملک میں ان لوگوں کو سزائیں نہیں دی جائیں گی، جب تک ان لوگوں کو پھانسی پہ نہیں لٹکایا جائے گا، جب تک ان لوگوں کو سرعام عبرت کا نشان نہیں بنایا جائے گا، اس وقت تک ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہو سکتا۔ اس وقت تک ہمارے ملک میں ان لوگوں کے خلاف جب تک کارروائی نہیں ہوگی، تب تک جب کارروائی ہونا شروع ہو جائے گی، دیکھنا آپ یقین کریں، ہمارے ملک میں یہ کام بند ہو جائے گا، ہمارے ملک میں قتل و غارت بند ہو جائے گی، ہمارے ملک میں ظلم و زیادتی بند ہو جائے گی۔ کیا بیٹی پیدا کرنا جرم ہے؟ کیا بیٹی پیدا کرنا انسانیت کے قانون کے خلاف ہے؟ میں تو کہتا ہوں ان لوگوں کو نشان عبرت بنایا جائے، ان لوگوں کو اس طرح نشان عبرت بنایا جائے کہ ہر آنکھ دیکھے اور اس کو بھی عبرت ملے اس چیز سے۔ اللہ تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔